بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ حدیث نمبر 31 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 216۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا۔ اسلام جو ایک قانون فطرت ہے جس نے ہر موڑ پر انسانوں کی رہنمائی کی ہے، اگر انسان ان اصول پر اور اسلام کی بتلائی ہوئی ہدایات پر عمل نہیں کرتا تو اس کی بنا پر وہ اس کو عذاب قبر میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دونوں کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب سے بچنا، چغلی سے بچنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا، اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ اگر یہ چاہتے بچ سکتے تھے، لیکن ان دونوں نے نہ بچ کر اس کو اپنے لیے بڑا بنا لیا۔ تو بہرحال یقیناً پیشاب سے نہ بچنا اور اس سے احتیاط نہ کرنا یہ اپنے آپ کو قبر کے عذاب میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 248 کے مطابق اکثر عذاب القبر من البول، کہ قبر میں زیادہ تر جو عذاب ہوگا وہ پیشاب کی وجہ سے ہوگا۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں یا کہیں پر بیٹھ کر بھی پیشاب کیا، استنجے کا اہتمام نہیں کرتے، بدن پر چھینٹیں آتی ہیں، کپڑوں پر چھینٹیں آتی ہیں، ان کو پاک نہیں کرتے اور اس میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ، جرم عظیم اور عذاب قبر کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں اور بالخصوص چغلی سے اور پیشاب سے بچنے کا اہتمام کریں، خواہ اپنا پیشاب ہو یا کوئی جانور پیشاب کر رہا ہے اس کے برابر سے گزرتے وقت احتیاط کی جائے۔ کوئی شیرخوار بچہ ہی کیوں نہیں ہے، جو عوام الناس میں بات مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ پیشاب کسی کا بھی ہو، جانور کا ہو، انسان کا ہو، بچے کا ہو، بوڑھے کا ہو، کسی کا بھی ہو، وہ بہرحال ناپاک ہوتا ہے اور اس سے احتیاط کرنا، بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔